نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لہم دار السلام عند ربہم صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک یا مرشد لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک اللہم لبیک ازل تو لے کے اب تک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بار قابل صد احترام موضوع سامنے اج دے درس تصوف دے اندر سلامتی دے گھر دا ذکر کران گے اللہ دی حضوری دا ذکر کران گے قرآن کریم دی سورہ انعام دی 127ویں آیت پاک دا شروع حصہ میں نے تلاوت کرنا اور تمہیں سنن دا شرف حاصل ہے۔ میرے سونے رب نے اس آیت پاک جی فرمایا کہ انہوں واسطے سلامتی دا گھر ہے انہوں دے رب دے کول۔ اس آیت پاک سونے رب نے دسیا کہ جہے لوگ بھی سچے دلوں ایمان لے آتے سچی توبہ نصوح کرتے ہیں اور تمام شیطانی نظامات کو منہ موڑ کے قرآن و سنت کو مضبوطی نہ پڑھتے ہیں وہ روح کے مطابق اتنے عمل کرتے ہیں اجماع اہل سنت و جماعت کے نال رہندے پھر اپنے پیرو پیشوا کو اپنے اندر الف اللہ چنبے دی بوٹی بڑا نوری جاگ لواندے ہیں انہاں کو اپنے دل دے اندر اسم اعظم اللہ دی نوری سم فٹ کراؤندے ہیں اس تو بعد انسان دا تعلق شیطانی نیٹ ورک نال ٹوٹ جاندا اور وہ تمام شیطانی منصوراں نظاماں دستوراں تو منہ موڑ کے اپنی پیرو پیشوا دے زیر نگرانی خوب ریاضت و مجاہدہ مراقبات کرتا ہے اور قرآن و سنت کے مطابق ساری عمر زندگی گزارتا ہے اور اپنے رب دے دیدار حاصل کرنے واسطے جد و جہد کرتا ہے جس مقصد واسطے اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا قرآن پاک سنے رب نے دسیا کہ انسانوں تو میں اپنے دیدار واسطے پیدا کیا وہ طریقہ بھی سنے رب نے قرآن پاک سے دس دیتا تو جدو انسان اپنے پیر پیشوا دے زیر نگرانی اللہ دے حکم دے مطابق ریاضت و مجاہدہ کرتا جد و جہد کرتا ہے اس راہ تو اللہ پاک دا وعدہ قرآن دسیا کہ میں انہوں اپنے رستے ضرور دکھاواں گا اپنی بارگاہ تک رسائی ضرور دواں گا تے اللہ دی حضوری جڑی ہے یہ سلامتی دا گھر ہے حقیقی یعنی اللہ رب العزت نے دسیا کہ جڑے لوگ سیدھے رستے چلتے ہیں صراط مستقیم تے چلتے ہیں کہ سیدھا رستہ والا جڑا جیسا کہ سونے رب نے قرآن چ فرمایا وعلی اللہ قصد السبیل سیدھا رستہ اللہ تک جا پہنچتا ہے قرآن پاک سونے رب نے فرمایا وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ انسانوں تہاڈی آخری منزل تہاڈا رب ہے اللہ تک رسائی انسان دی زندگی دا مقصد حیات ہے تاکہ دید مولا دی نعمت حاصل کر سکے کلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال تا ہی فرمایا سی عجب نہیں خدا تک تیری رسائی ہو تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام تو اے سیر مکان لا مکان سے دور نہیں وہ جلوہ گاہ تیری خاکدان سے دور نہیں وہ دید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کرے دیکھنا یہی کہنا دیکھا کرے کوئی دل بینا بھی کر خدا سے طلب آنکھ کا نور دل کا نور نہیں اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں وہ نکلے میرے خانہ دل کے مکینوں میں لیکن یہ نعمت مرشد راہیں ملنی ہے اس واسطے انسان میں چاہیے فنا فی شیخ ہو جائے سب کچھ اپنے پیرو پیشوا تے قربان کر دے زندگی جڑی ہے قرآن سنت اور پیرو پیشوا دے حکم دے مطابق گزارے سب کچھ اللہ دے پیارے نبی دے قربان کر دے اللہ دے دین دے تے قرآن قربان کر دے اللہ سونے دے سب کچھ قربان کر دے دکھی انسانیت دے تے قربان کر دے ساری زندگی اللہ دی مہمانی جی گزارے غافلہ لوکاں تو الگ رہ کے خوب ذکر کثیر کرے جیسا کہ سنے رب نے قرآن دسیا ذکرن کثیرہ اور نفس عمارہ کے خلاف جہاد اکبر کرے اور اپنے نفس کو مطمئنہ بنائے تو پھر اللہ پاک دعوت دے گا کہ نفس قرآن دسیا اللہ نے نفس مطمئنہ چلے اپنے رب دی جنت کی طرف تو پھر ہی اس تو اگے انسان نو جنت بھی سلامتی کا گھر ہے اس تو بڑا سلامتی کا گھر ہے کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس تو بڑا
ਸਲਾਮਤੀ ਦਾ ਘਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪਿਰੋ ਪੇਸ਼ਵਾ ਦੇ ਜ਼ੇਰੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮਨਸੂਨ ਰਿਆਜ਼ ਤੋਂ ਮੁਜਾਹਦਾਤ ਕਰਦਾ, ਚੁੱਕਿ ਇਨਸਾਨੀ ਜਿਸਮ ਟਾਈਮ ਸਪੇਸ ਕਸੇ ਸ਼ਕਲ ਮਾਜ਼ੀ ਹਾਲ ਮੁਸਤਕਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨੂਰੀ ਲਤਾਇਫ ਰੂਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਪਲਕ ਝਪਕਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਕੁਵਤ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਇਸ਼ਕ ਇਲਾਹੀ ਦੀ ਕੁਵਤ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਕੁਵਤ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਲੰਦਰੀ ਲਾਹੌਰ ਡਾکٹر علامہ اقبال نے فرمایا سی کہ عشق کی جس نے کر دیا قصہ تمام اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ علامہ اقبال فرماتے پلک چپکن تو پہلا نور عشق الہی دی قوت نے مینوں نور و ظلمت دے 70,000 پردے جنہاں دا حدیث پاک ذکر ہے، ان جو گزار کے مینوں اللہ دی بارگاہ تک پہنچاتا، کیونکہ جب تک روح ایمان حاصل نہیں انسان کرتا، جیسا سنے رب نے قرآن سے دسیا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو ہے ہی جڑے رب سونے نال جنون نے عشق کرتے ہیں، اور عشق اللہ دی ہم مقبول ادو ہی ہوندا جدوں انسان اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت اور اطاعت فنا ہوندا۔ سونے رب نے قرآن سے دسیا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سونے میرا پیغام میرے بندے تک پہنچا دے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ جدوں اللہ دے پیارے نبی دی اتباع فنا حاصل کردا، ہر عمل قرآن و سنت دے مطابق کر لیندا، تو پھر اللہ رب العزت انہوں اپنا محبوب بنا لینا، یحببکم اللہ کا انعام دینا، اللہ تے عاشق ہو جاتا ہے۔ پہلا بندہ اللہ تے عاشق ہو، اللہ تے عاشق ہو جاتا ہے۔ عشق اگر ایک طرف ہو تو سزا دیتا ہے، عشق اگر دونوں طرف ہو تو مزہ دیتا ہے۔ تو سچا عاشق وہی ہے جی میں سچا عاشق اپنا سب کچھ اپنے سونے رب سے قربان کر دینا، اتنا اللہ پاک بھی اپنے بندیاں دے نعمتاں ایسیاں ایسیاں قربان کرتا ہے انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ روح نو باطن سیر و پرواز کی صلاحیت دیتی جاتی ہے، یہ روح باطن لوح محفوظ کا مطالعہ کرتی ہے، عالم مثال، عالم برزخ، عالم ناسوت، عالم ملکوت، عالم جبروت، عالم لاہوت دے اندر یہ روح حقیقت صلوات تک سیر قدمی سیر روئی کرتی ہے، اس تو اگے سیر نظری ہے جی ہمیشہ جاری رہنی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا خاص کرم ہے انہوں لوگوں نے۔ پھر اللہ پاک باطنی تصرفات دی نعمت عطا فرماؤندے، کن دی نعمتاں بھی اللہ پاک عطا فرماؤندے نے۔ تو خوش قسمت اور شخص جنہوں اللہ دی حضوری یعنی سلامتی دے گھر حاضری دا شرف حاصل ہو جائے، اور یہ نعمت بغیر پیر پیشوا تو اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد تو اللہ دے فضل و توفیق تو بغیر حاصل نہیں ہوندے۔ اس واسطے انسان میں چاہیے راتیں تنہائیاں رو رو کے سنے رب نو منائے، دنیا دا منہ موڑ لے، کدے نفس مارا دی کسی خواہش تے عمل نہ کرے۔ اللہ نے منع کیتا ہے لا تتبع الہویٰ فیضلک عن سبیل اللہ، کدے نفس مارا دی خواہش تے عمل نہ کرو تو انہوں اللہ دی راہ تو روک دو، غافلاں لوگوں تو الگ ہو گئے۔ تو آج دا دور بھی تو خاص طور پہ بہت ہی ضروری ہو گیا کہ فتنہ دور ہے، اپنا ایمان بچاؤ، غافلاں لوگوں تو الگ ہو جاؤ۔ حضور غوث پاک جی میں فرماؤندے کوشش کرو تو انہوں کوئی نہ جانے، اور تسی کسے غافلاں تسی نہ جانو، اللہ کافی ہے، اللہ تواڈے کول ہے، اپنے اللہ کا قرب محسوس کرو کہ اللہ تواڈے نال ہے۔ خود سنے رب نے قرآن دسیا میں تواڈی شاہ تک تو بھی نیڑے ہاں، میں تواڈے نفساں دے وچ ہاں، وہو معکم فثم وجہ اللہ، تو جدھر بھی رخ کرے گا تو اللہ کا رخ ہے۔ جی سلطان بہو فرماندے اسی اسے وچ اساں وچ باہو یاراں یار سولے ہو، اے تن رب سچے دا حجرا وچ پا فقیرہ چاہتی ہو، اندر بھی ہو تے باہر بھی ہو، باہو کت لویندا ہو۔ تو جب انسان فنا الفنا دا کمال حاصل کر لیندا تو پھر انہوں بقا باللہ دیاں نعمتاں عطا ہوندیاں، پھر انہوں سلامتی دے گھر دے وچ اللہ پاک خود قرآن دعوت دیندا ہے اپنے سلامتی دے گھر دی، اور نال اللہ پاک یہ بھی دسدا کہ میں تے ہدایت جنوں چاہنا میں ہدایت دینا۔ اللہ پاک جنوں مخلص دے دیکھ دے کہ واقعی یہ مخلص ہے اور یہ کشتیاں پھونک کے ناقابل واپسی ارادے نہ میری طرف آ رہا سچے دلوں، تو پھر اللہ رب العزت انہوں آزمائش نگر چو گزار دے ہے، پھر انہوں ہجر نگر چو گزار دے ہے، جی میاں محمد بابا جی دے بارے فرمان دے ہے ہجر تیرا جے پانی منگے تو میں خود نہ دے کیڑا، جی کردا تنوں کول بٹھا کے دکھ پرانے چھیڑا۔ پھر انہوں عشق نگر سے داخل کیتا جاتا جتھے جان دا ایک کوئی دروازہ، واپسی دا کوئی دروازہ نہیں۔ جب اتنے بھی پاس ہو جاتا تو پھر اللہ پاک انہوں اپنی حضوری دے وچ سلامتی دا گھر ہے اتنے حاضری شرف عطا فرماؤندے نے، تو پھر ہی انسان نو ایمان حقیقی، عرفان حقیقی
حق الیقین فنا فی اللہ بقا باللہ فنا فی ذکر سلطان الاذکار اور فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دا کمال حاصل ہوتا ہے جہدے بارے کلندر لاہوری علم اقبال فرماندے مقام فقر کتنا بلند ہے شاہی سے روش کسی کی گدایا نہ ہو تو کیا کہیے اللہ سونے دے حبیب ساڈے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے مینوں اپنے فقر دے تے فخر ہے اور یہ مقام خوش نصیباں نوں میسر ہوتا ہے باہر راجی ساری گفتگو کا خلاصہ ہی ہے سنے رب نے فرمایا لہم دار السلام عند ربہم کہ انہاں لوگاں واسطے سلامتی دا گھر انہاں دے رب دے کول ہے یعنی اللہ دی حضوری ہی سب تو بڑا سلامتی دا گھر ہے وہ بارے سونے رب نے قرآن سے طریقہ دس دیتا اتنے پہنچنے واسطے تے اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے ہستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کامل عاجز مسکین بے سہارا انسان ہے صاحب میرے پیشوا تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا تیری سونی بارگاہ دے مولا سونے ساڈا کوئی سہارا نہیں تیرے علاوہ سانوں کسی سہارے دی لوڑ بھی کوئی نہیں تیرا سہارا ساڈے واسطے کافی ہے سانوں دنیا قبر اور آخرت سارا عطا فرمائی ہر میدان ساڈی مدد فرمائی ساڑیاں خدا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائیں اپنے دائمی تعداد نعمت عظمت دولت کبر عطا فرمائیں قرآن اسلام نو غلبہ عطا فرمائے کافراں منافقاں دجالیاں افلاطونیاں اسلام و انسانی دشمن قوتاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے مسلم امت دی وحدت اور وحدت انسانیت واسطے کم کر دی توفیق عطا فرمائے اپنے سونے سچے پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچانے دے روح دے مطابق قلب عمل کرنے والا بندہ بنائے اللہ اکبر کبیر اللہ بس یارو باقی ساری دنیا جڑی ہے یہ ہر چیز مردار ہے فانی ہے دھوکا ہے دگا ہے فریب ہے ہیولا ہے خواب ہے بچو 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 دنیا تے پھر نہیں ہونا اج موقع وما علینا الا البلاغ المبین